السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہواؤں میں خوشبو ہے زلف دوتا کی، ہواؤں میں خوشبو ہے زلف دوتا کی، ضیاء ہر طرف ہے رخ بدوحا کی۔ کروں کس طرح ثنا مصطفیٰ کی، کروں کس طرح میں ثنا مصطفیٰ کی، سخن چاہتا ہے زباں کبریاء کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، دل کھول کے اے دیدائے پرنم یہاں رو لے، دل کھول کے اے دیدائے پرنم یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا۔ آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں،
دریا تیری رحمت کے لہرائے ہوئے ہیں تو دل کھول کے اے دیدائے پرنم یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو آپ کو سمجھ نہ آئے، حضور کے روضے کی بات ہو رہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے بر سے میرے مولا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، یہ گنبد خضرا۔ انا فی عطشوں و سخاکاتوں، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، رم جم ہارے برسن، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، ارے یہ گنبد خضرا ہے۔ اور سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں، یہ فضائیں، سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں، یہ فضائیں، ارے مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، مدح شہ والا میں، کیونکہ وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو، مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، یہ گنبد خضرا ہے۔ اور شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو، شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو، اے دیدائے بیدار ذرا دیکھ
کو سولے جاگ دی اکھیں سونا نہیں ڈٹھا اتے بھیڑی اکھیں ہن سو لے تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں یار فرید جے مل پوے سونا انہوں رو رو آنکھ سناواں شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو اے دیدائے بیدار ذرا دیر کو سولے یہ گنبد خضرا ہے۔ اور مقطع ہے ڈاکٹر آصف زادی لکھتے ہیں کہ یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے احسن دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے یہ گنبد خضرا ہے۔ ایک پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ مجھے پتہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ عام نعت خوانی جو ہے نا بڑی آسان ہے۔ یہ جو میں اسلوب پڑھ رہا ہوں یہ اصل نعت کا یہ اسلوب ہے بزرگوں کا، تو عادات جو ہیں وہ خراب کر دی گئی۔ انڈیا کے گانے پہ آپ کو نعتیں سنائیں تو سارے ہاتھ اٹھا گئے، کیونکہ یہ اہل علم کے ادارے ہیں جہاں میں پڑھنے جاتا ہوں، جہاں میرے من کا رانجھا راضی ہوتا ہے۔ میں آپ کی سبحان اللہ کا میں منتظر نہیں ہوتا، ہمیں حکم ہے کہ رسول اللہ کے قدموں پہ سر رکھ کے پتر نعت پڑھنی ہے۔ حضور سنیں گے تو سارا جگ سنے گا، تو میں نے نہ تھوڑے پیسے چاہیے نہ سبحان اللہ چاہیے۔ آپ کے لیے کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہا کریں کہ اللہ آپ سے 2 دفعہ خوش ہوگا، دیکھو میرے محبوب کا نام سن کے میری تعریف کر رہے ہیں، تو آڈے واسطے کہہ رہے ہیں میں تے پڑھ کے ٹر جانا ہے، میرے واسطے پاوے خاموش بیٹھے رہو۔ اور نعت سنی بھی ایسی جاتی ہے، یہ مقام ادب ہے، اس میں کوئی نہیں ہے ہاتھ اونچا کر لو اینج کر لو اینج کر نہ۔ لیکن جو عاشق رسول ہوتے ہیں عشق کرنا تو بڑا آسان کام نہیں ہے۔ عاشق جو ہوتے ہیں پھر حضور کو کم از کم یہ تو پتہ لگنا چاہیے کہ میرے عاشق میری محفل میں بیٹھے، کہیے سبحان اللہ۔ ہاں میں کلام پنجابی کا سناؤں گا، پوری دنیا میں الحمدللہ سنا جا رہا ہے۔ اسی بوا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا، وہ بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا۔ اللہ اکبر یا رسول زندہ باد۔ اسی بوا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا، وہ بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور
پسارا نہیں ہونا. دمیں نمیں نا یار بنائے وانگ کمینیاں لوکاں بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا. اور او جان ساڈی ایمان ساڈا او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا. اوے اسی کون انہاں بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. اسی کون انہاں بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. 1,24,000 پیغمبر کم و بیش میدان محشر میں امت ہر نبی کے پاس جائے گی، اور اس دن ہر نبی کہے گا نفسا نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کو جا مدد مانگ، سانو اپنی پئی ہوئی. تو شاعر لکھتا ہے کہ اس دن پھر یہ جو جس نبی کی بارگاہ میں آج تشریف فرمائے ہیں آپ سب، اور جس نے مقام محمود پر بیٹھ رہے ہیں، جس کے ابرو کی جنبش سے آپ کی بخشش ہوگی، جو امام الانبیاء ہیں، شافع روز جزا ہے، پھر حضور کا دامن رحمت میں آپ کو وہاں پہ جگہ ملے گی. شاعر کہتا ہے کہ آدم نے کہا یا رب نفسی نفسی، نوح نے کہا اذهبوا الی غیری، یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی، اسماعیل نے کہا اذهبوا الی غیری، محمد رسول اللہ نے کہا یا رب حب لی امتی امتی امتی. اسی کون انہاں بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. اب اپنی بات بھی سن لیں. بعد مرنے کے سبھی قبر میں مجھ کو چھوڑ گئے، جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہ سب توڑ گئے. آ گئے مجھ کو نکیرین دوزخ سے ڈرانے کے لیے، آتشی گرز دکھا کر یہ فرشتوں نے کہا کس کی امت میں ہے تو اور ہے کس کا بندہ. اس گھڑی اس کے سرکار دو عالم میرے کام آیا، لب پہ یک بیک محمد کا میرے نام آیا. ارے قبر پر نور ہوئی، نور محمد چمکا، اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا. اسی کون انہاں بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. اسی کون، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. اور مت پرکھو عقل دیو انیوں،
مت پر کو عقل دیو انیو او دے علم او دی بشریت نوں او وچ محشر جس دی بخشش بین کوئی اور سہارا نہیں ہونا وچ محشر جس دی بخشش بین کوئی اور سہارا نہیں ہونا اور گودیاں میں نبی اج پھل کھڑیا گودی آمنہ دی اج پھل کھڑیا عبداللہ دے کر چن چڑھیا اوے اے وقت نہ مڑ کے آنا ہے اے جشن دوبارہ نہیں ہونا اے وقت نہ مڑ کے آنا ہے اے جشن دوبارہ نہیں ہونا. ایک اور اردو کا کلام جو میرے والد گرامی کی پہچان رہا ہے اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کیونکہ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین سونے تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. کہیے سبحان اللہ. مجھے کیوں کہنا پڑتا ہے کہ کہیے سبحان اللہ؟ کہیں سبحان اللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے ازل کے حسین. اس بے مثل نے اپنے حبیب نو بھی
بے مثل بنا کے وکھالیا سب تو اول بنایا تے اخیر کلیا آغوش رحمت دے وچ اونوں پالیا سایہ تک نہ جدے وجود دسی اساں ویکھیا نہ کدرے پالیا او سچا تے رب نے توڑ دیتا او جدے وچ محمد نو ٹالیا اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سونے تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سید الاولین سب تو اول حضور دا نور بنیا لفظ کن سی جدوں فرمایا گیا رکھ کے عالم الغیب دے کول برساں او محبوب سکھایا پڑھایا گیا اے ہو نور رکھ آدم دے وچ ماتھے ہر ملک اس اگے جھکایا گیا اب روس نو آخ دے غیب نہیں او جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری اور کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری اور کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری گویا تو ہے حق کے کریم اور حق ہے تیرے کریم کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تو ہے حق کے کریم اس کا مطلب ہے کہ تو رب سے نزدیک ہے اور رب تیرے سے نزدیک ہے یا محبوب تو شاعر لکھتا ہے کہ سین سدرت نبی نو وہی آکھیا جائیے صاحب آپ ضرور اگے اتھوں تیک غلام دی حد آہی جانا صدا نہیں مقدور اگے نبی آکھیا راہ وچ چھڈ جانا او نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے اے کہہ کے
وہی رخصت ہوئے تے رف رف آیا نبی دے حضور اگے رف رف بھی تھک کے ہف گیا سی لا مکان تھی لنگ کے دور اگے اللہ کیا سونے ملنا او نیڑے آ جانی میرے نور اگے کیونکہ تو ہے حق کے کریم اور حق ہے تیرے کریم تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ آخر میں دو شعر صرف میری مشہور زمانہ نعت 1989 میں سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے پڑھی اور پھر پوری دنیا نے پڑھی الحمدللہ۔ ایک دو شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا۔ قربان میں ان کی بخشش کے جی قربان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے جی رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کا تو شعار قریبی ہے مائل بکرائی رہتے ہیں ان کا تو شعار قریبی ہے مائل بکرائی رہتے ہیں جب یاد کیا اے صلی علی جی جب یاد کیا اے صلی علی وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے